بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر جو بھی دینی بات یا حدیث نظر آئے اسے فوراً شیئر کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بات درست ہوئی تو 2 نیکیاں ملیں گی اور اگر غلط ہوئی تو 1 نیکی ملے گی۔ کیا یہ نظریہ درست ہے؟ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاعدہ بتا دی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جی اس بات کے پیچھے مت پڑو، اس بات کے پیچھے مت جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہاں جی۔ اب سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات آتی ہے اور آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ بات مستند ہے کہ نہیں، اور آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو آپ تو ایسی چیز کے پیچھے پڑ رہے ہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، بے شک ایسے ہی۔ لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ کو علم نہ ہو جائے، قابل اعتماد ذریعے سے آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بات درست ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا یہ قول یہ مسئلہ صحیح ہے، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر آپ نے شیئر کرنا ہے، ورنہ آپ تو جہالت کو عام کر رہے ہیں ہاں جی بالکل ایسے اور ایک بے دینی کو عام کر رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک رجحان ہے جو لوگوں میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے اور شیئر کرتے جاتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، مثلا حدیث بطور حدیث ایک بات جو ثابت نہیں اور ہوتی حدیث میں کہیں موجود نہیں اور وہ بطور حدیث کی پیش کر دیتے ہیں اور نام لکھ دیتے ہیں صحیح بخاری، پھر نمبر بھی درج کر لیتے ہیں حدیث نمبر فلان، صحیح مسلم حدیث نمبر فلان، اللہ، حالانکہ نہ صحیح مسلم میں وہ حدیث ہوتی ہے نہ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہوتی ہے، بس وہ لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ دقت سے کام لینا چاہیے، اور جو بات بھی آپ کریں گے اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ جب تک آپ کو بات کا علم نہیں ہے تو آپ شیئر کرتے ہیں تو جہالت کو عام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم کسی کی عزت اچھال بیٹھتے ہیں، اسی معاملے میں ہمیں ہر طرف سے سیف رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ اچھا، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں اس بارے؟ جی سر۔ اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جس حدیث کا حوالہ دیا نا کہ جی اجتہاد بندہ کر رہا ہے، تو ان سے عرض یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے نا وہ مسائل اور احکام میں ہوتا ہے، فقہی احکام میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اجتہاد یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث کو آنکھیں بند کر کے بغیر تحقیق کے بھیج دیں تو اس کو ہم اجتہاد کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ اجتہاد نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے۔ بلکہ ائمہ نے تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا مسئلہ ہے نا، یہ اجتہاد نہیں اسے کہیں گے، یہ تحقیق ہے۔ اجتہاد ہوتا ہے فقہی احکام کے اندر، اور فیصلہ کرنے میں، قضایا میں اس کا یہ اجتہاد وہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں لفظ بھی ہیں کہ اذا اجتہاد الحاکم، کہ حاکم اگر اجتہاد کرے یعنی قاضی، جج، منصف، وہ ایک فیصلہ کرے، وہ اگر درست کیا تو اس کو دوہرا اجر ہے، اگر وہ غلط بھی ہوا تو اس کو 1 اجر مل جائے گا۔ اس وجہ سے تو اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے یہ سوال کیا اصل میں۔ اور اجتہاد کے لیے شرطیں ہیں، شرطیں ہیں اس کے لیے، اس کے لیے شرطیں بھی، اور اجتہاد میں خود وہ جہد، محنت، مشقت، یہ تو کیا آیا اور کلک کر کے شیئر۔ ہاں، وہ یعنی یہ استدلال، یعنی ایسے سمجھے اس حدیث سے استدلال بھی انہوں نے ٹھیک نہیں کیا جس وجہ سے وہ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تو اتھینٹسٹی ہونی چاہیے، استناد اس کی صحیح ہو، دوسرا یہ اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ مثلا حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر جس موقع پہ آپ نے وہ شیئر کی، جس موقع کو آپ بتانا چاہتے ہیں یا اسے جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب وہ یہ پیش ہوا معاملہ کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلے کا اختیار، حکم وہ تو اللہ ہی کا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے باطل مراد لیا گیا ہے، یعنی بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے نا ان الحکم الا للہ، لیکن اس سے جو مراد لیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اس وجہ سے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ جس موقع پہ یہ شیئر کی جا رہی ہے وہ بنتا بھی ہے کہ نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ مراد بھی ہے کہ نہیں، اصل دین، جی اصل اگرچہ وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں دیکھ کے پھر آپ اس کو شیئر کیجئے تاکہ اس سے لوگوں میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔